رشوتیں، سود، جھوٹ، اس پر بھی زندگی لگی. ایمان، تقوی، توکل، صبر، تحمل، اللہ کو راضی کرنا، تنہائی کے آنسو، یہ زندگی ہے. یہ کہ جس طرح حضور کا علم پانی کی طرح اگاتا ہے سب جگہ، یوں کہ یہ علم سے بھری ہوئی زندگی، یہ قرآن کو اپنائی ہوئی زندگی، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، وہ سارا قرآن نے دیا ہے کہ جب تم اس کو تھام لو گے اور زندگیوں میں جگہ دو گے. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مجمع ہوتے ہیں اور یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ خالی تقریریں نہیں. سب سے پہلے اللہ پاک کہنے والے کو عمل کی توفیق دے، اور سارا مجمع نیت کرے. ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں اس دعوت کو اپنانا ہے. اس کے لیے کھیتی والے کی طرح دلوں کی دنیا سے سارا غیر جتنا ہے جڑ سمیت پھینکنا ہے. ان اللہ کا بیج، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، اس کا بیج دل کی زمین میں بونا ہے. پھر نبی والے علم کے پانی سے اس کو پانی دینا ہے. یہ ایمان بڑھے گا، یہ ایمان ترقی کرے گا، یہ ایمان کمال کی طرف چلے گا. اور جب ایمان آئے گا تو یہ ایمان راہیں دکھائے گا. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بناتا ہے اس کے دل کو راستے دکھتے ہیں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بولنا نہیں چاہیے، یہ بولنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے دل کو آنکھیں کھلتی ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا لا تعمل ابصار، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے جب سینوں کے اندر کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. جیسے کسی کی دو آنکھیں نہ ہو تو دیوار سے ٹکراتا ہے، گھڑے میں گرتا ہے، کچڑ میں، اور کسی گاڑی سے ٹکراتا ہے، اس لیے کہ آنکھیں ہی نہیں ہے. یہ کہ جب اندھے ہو جاتے ہیں تو خدا کو پہچانتے ہیں، نہ آخرت کو سمجھتے ہیں، نہ خدا کے نبی کا آپ کا مرتبہ، آپ کی سنتوں کا احساس اور اس کو سیکھنا آپ کا والا علم. کہ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو اللہ سے، رسول سے، آخرت سے، عذاب سے، ثواب سے اللہ میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. خدا ہمارے دلوں کو روشن کر دے ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے، حضور والے علم سے، قرآن کے علم سے، کہ یہی ہمارا تیسرا نمبر ہے. اس کو سیکھنا سکھانا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی تھے آگ کے پجاری، کیا بنے، کہاں سے کہاں پہنچے. قربانیوں پر یہ ہوا. شرح بروج میں جس شہزادے کا واقعہ ہے، بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا. بادشاہ چاہ رہا تھا کہ میرے بعد تو گدی پر یہی آئے گا اور پتہ نہیں کیا کرے گا، تو میرے بعد میرے والا جو کفر و شرک کا مذہب ہے میں وہ، تو اس کو جادو سکھانے کے لیے اس کو بھیجا. لیکن یہ کہ جب کسی کی قسمت جاگتی ہے، جب اللہ کسی کا نصیبہ جگاتے ہیں، روزانہ دربار سے جا رہا ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ یہ جا رہا اس کاہن کے پاس اور اس جادوگر کے پاس. اللہ نے قسمت میں اس کی مدد کی. راستے میں ایک مولوی صاحب مل گئے اور مولوی صاحب نے اس کو کلمہ سکھایا. اور کلمے کی طاقت، ایمان کی طاقت، ایمان کا نور، ایمان پر اللہ کا فیصلہ، وہ جتنا سن. ایک دن راز کھل گیا. آیا دربار میں، ایک آدمی کو آنکھوں کی تکلیف تھی. اب وہ بادشاہ کا آدمی، کوئی علاج میں، کسی علاج میں کمی نہیں، لیکن کوئی علاج کارگر نہیں. یہ آیا مدرسے سے مولوی صاحب کے پاس سے پڑھ کے، اس نے کچھ پڑھ کے دم کیا اس کی آنکھیں، اور سارے دربار میں اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا. بادشاہ تک خبر پہنچی کہ ہو، میں تو اس کو جادوگر بنانے بھیجتا تھا، یہ تو پتہ نہیں کیا مولوی بن کے آیا. ڈبو دو اس کو، گرا دو.
पहाड़ों का सफर कराओ और ऊपर चोटी से फेंको, मर जाए पाप खत्म हो जाए। बादशाह का कहना था, ले गए, ऊपर से गिराया, लेकिन फरिश्तों ने ऐसा लिया जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में ले। जीता जागता, अरे मरा नहीं, कि मरता तो वो है जिसको वो मारता है। इसको समंदरी सफर कराओ। जैसे लोग जाते हैं ना पिकनिक करने, जब गहरा पानी आए तो वहां डाल दो, वो भी किया, वहां से भी जीता जागता आया। अरे तुम मरा नहीं, तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर मुझे मारना चाहते हो तो मैं जो कहूं वो कर लो। क्या फांसी लटकाओ, मुझे फांसी पर लटकाओ, और कुछ नहीं, न तोप न गोला न ये वो, सिर्फ इतना कहकर बिस्मे रब्बे हाजर गुलाम कहकर तीर चला दो, मेरी लाश नीचे आ जाएगी। वो तो सब यही चाह रहे थे कि किसी तरह, बादशाह भी यही चाह रहा था, पब्लिक भी यही चाह रही थी कि किसी तरह ये मरे और पाप कटे। लटकाया, तीर चलाया, बिस्मे रब्बे हाजर। जिस अल्लाह को मैं मानता हूं उसके नाम की ताकत देखो, वो कितना ताकतवर है, वो कैसी कुदरत वाला है, वो कैसा है। उसके नाम, जब तीर चलाया लाश नीचे आ गई, लेकिन पूरा मुल्क और पूरी कौम जितनी थी वो सब वहां जमा थी उस मंजर को देखने के लिए। सबने एक जबान, आमन्ना बिरब्बि हाज़िल गुलाम, आमन्ना बिरब्बि। आज के बाद हम भी उस अल्लाह को मानेंगे जिसके नाम की ताकत है। इसलिए जो हमारा जिक्र है नहीं वो यूं नहीं है। खुदा करे हम 6 नंबरों को, इस काम को समझें और इसके लिए मेहनत करके अपने अंदर में उसको उतारें। और सबसे पहला कहने वाला, एक की कुर्बानी पर पूरी कौम, लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमावे, अल्लाह हिफाजत फरमावे। जब जिंदगियां, वही बात, आवारा गर्दी में, मनमानियों में, जी की चाहतों में जब लगती है तो फिर, इसलिए मैंने कहा था एक है जिंदगी का गुजारना और एक है जिंदगी का बनाना। जब आवारा गर्दी में, मनमानी में, जी की चाहतों में, दुनिया के नक्शों में, तो फिर वो सामरी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खास आदमी था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे दावत के तकाजे पर, और इसने यहाँ जादू किया और बछड़ा बनाया और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, खुदा तो ये था। उसकी वजह से वो खुद मुर्तद हुआ और पूरी कौम बनी इस्राइल के हजारों हजार बर्बाद हो गए। जब जिंदगियों का वक्त बर्बाद और आवारा गर्दियों में और अपनी मनमानियों में और अपनी जी की चाहतों में लगता है तो एक के हाथों लाखों बर्बाद होते हैं। और जब अपने इसीलिए हमको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूने में दी। जब हुजूर के नमूने पर, इत्तिबाए सुन्नत पर, शरीयत सुन्नत के मुताबिक लगेगी तो एक एक फर्द मुल्कों की और कौमों की हिदायत का सबब बनेगा। उसके लिए मेहनत है, उसके लिए कुर्बानियां है। ये खाली बातों से न मेरे में आती है न आप में। खुदा हमें तुम्हें इसके लिए कबूल फरमावे। इसलिए अब किसकी कितनी बाकी है इस मोटे मजमे में किसी को पता नहीं। मेरी खुद को कि ये बोल रहा हूं ये भी बात पूरी हो गया इससे पहले। इसलिए फैसले करो जिंदगियों के, फैसले करो जिंदगियों के। आज के बाद जितने सांस हैं, आज के बाद जितने घंटे घड़ियां दिन रात है, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी हर घर हर दर हर फर्द बशर तक पहुंच जाए और खुदा हमें इस्तेमाल कर ले। और मरते मरते जैसे हजरत याकूब और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को जमा किया था, बेटो हम तो हमारे बाद क्या करोगे? नाबुदु इलाहक व इलाह इब्राहिम साहबा, हम आपके बाद वही जिसके आप इबादत करते, ये कि अपने घरों की अपना घरों का माहौल, अपने बच्चों को तौहीद खालिस, अल्लाह ही सब कुछ, उसी से सब कुछ।
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، قرآن کی تعلیم، اس کو سیکھنا سکھانا اور اس کے عاقبت سے زندگی بنانا، اور اس سب کے نتیجے میں آخرت میں ہنستے کھیلتے سکرات لوگ رو رہے ہیں اور یہ فرشتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا، قبر کھینچنے والی دنیا کے اندر دفن ہو گئے اور فرشتے سلا رہے، نم کر جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں ایسے سو جا، اور پھر حشر کے میدان میں، اور پھر جوق در جوق وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنہوں نے یہ صفت پیدا کی ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ زندگی صفات سے آراستہ کرنی، خالی اتنا نہیں کہ سیب کافی ہے اور انگور ایسے ہے، اس میں کیڑے نہ ہوں۔ یہ زندگیاں حسد سے، کپٹ سے، کینے سے، کسی کی تحقیر سے، لوگوں کو ستانے سے، اس سے پاک ہو کر اللہ کے تقوی کے ساتھ بن رہی ہو تو یہ جوق در جوق وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہاں تک کہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے فرشتے طبتم فادخلوها سلام من ربکم، تمہارے پر سلام ہے تمہارے رب کا، آ جاؤ جنت میں جس کے لیے تم نے کیا ہے۔ اللہ ہمیں تمہیں وہ بات یاد رکھنا کہ دی ہوئی دنیا سے اللہ ہمیں آخرت بنانے والا بناوے، اور اس کی یہ محنت ہے، اس محنت کی یہ شکل ہے۔ اللہ ہمیں ان ساری غلط فہمیوں سے نکال کر ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی رحمت للعالمین کے، بندگی کے لیے ہیں، نبی کی چال کرنے اور نبی کے اتباع کے لیے، اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے عالم کے چار سمتوں میں، ہواؤں کی لہروں میں اس کی دعوت دینے کے لیے اور چلنے کے لیے تیار ہے۔ اب بتاؤ ہمت کر کے زندگیوں کے فیصلے کون کرتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے مجمع سے مجھے یہی امید ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ ماشاءاللہ جی، فرماؤ ہمت کر کے۔ محمد حسن، اللہ ہمیں اب پوری امت کے ایک ایک فرد کو اللہ قبول فرمائے۔ امان اللہ 4 مہینے کے لیے بھائی سرفراز صاحب 4 مہینے کے لیے زندگی بنانی ہے، صرف گزارنی نہیں ہے۔ گدھے گھوڑے بھی زندگی تو گزارتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ تقوی سے، توکل سے، خوف خدا سے، جنت کے سودوں سے، خدا کی مخلوق کا راستہ دکھانے سے اور خلق خدا کی خدمت سے۔ بھائی عبدالرؤف صاحب 4 مہینے سرگودا سے ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ احمد کہاں سے؟ 4 مہینے کھاتے ہیں ماشاء اللہ، چلو بھائی سے